بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، میرے دوست و احباب اور خواتین، آپ نے میرا آج مقصد تو یہ تھا کہ آپ کے سامنے آج ذہنی صحت کے کچھ اصول بتاؤں جس سے کہ آپ یا آپ کے بچے اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن بعض خواتین اور خاص طور بعض شرفا گھرانوں میں سے بعض لوگوں نے بہت زور دیا ہے کہ آپ ہمیں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے بیڈ ماڈل سے بچا سکیں، خاص طور پر جن کے ہاں لڑکیاں ہیں 8ویں کلاس سے آگے کالج کی طرف جانے والی ہیں، تو جو وہ اس طریقے کے ماڈل سیاسی دیکھتے ہیں تو اس پر ہمیں یہ تشویش ہے کہ کہیں ہماری بچیاں بھی اسی طرح بد زبان یا اس طریقے سے منڈا ٹائپ اور بے ضمیرے ہو کر ہمارے لیے پرابلم نہ کریٹ کریں۔ تو کائنڈلی آپ ہمیں اس میں مدد کریں پلیز۔ دیکھیے گا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کم سے کم وقت میں زیادہ دے سکوں، لیکن بعض کا ٹائم بڑھ جاتا ہے، اس کا مجھے بڑی تکلیف ہے، اس لیے کہ جب تک میں آپ کو مثالیں نہ دوں اور آرام سے سمجھاؤں نہ تو وہ صرف الفاظ کا چناؤ وغیرہ تو بے فائدہ ہے۔ دیکھیں ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کی جو زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان کا حصہ ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس سے گرد و پیش میں سکون اور ایک باہمی پیار اور خلوص کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ یہی زبان جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ خدا اور رسول کا حکم ہے، اور یہی زبان جب چرب زبانی میں آ کر بد زبانی طریقے سے اسٹیج پر کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو اوئے تو اس طریقے کی باتیں کریں تو بظاہر تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں بڑا ایک بہادر بن گئی ہوں یا بن گیا ہوں، لیکن یہ ذہن میں نہیں رکھتے کہ اس کا منفی اثرات کن کن لوگوں پر ہو رہے ہیں۔ تو آدمی اپنے گھمنڈ میں جب رہتا ہے تو اس کو گرد و پیش کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو میرا یہاں مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی نیک ہوں تو دوسرے بد ہیں، میں صرف آپ کو انسانی فطرت کے ان اصولوں سے روشناس کراؤں گا جس کی وجہ سے کہ انسان اس طریقے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جب اس دنیا میں آتے ہیں روح پھول کی طرح ہوتے ہیں، اس میں کوئی برائی بدائی نہیں ہوتی، یہ اس کے حالات، گھر کا ماحول اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب ذرا کلینکل طریقے کی طرف آئیے۔ وہ بچے جو کہ فرسٹ چائلڈ ہو، برتھ آرڈر میں فرسٹ چائلڈ ہو، ان کو اوور پروٹیکشن دی جاتی ہے، اوور پیار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ لاڈلے ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایز اے رزلٹ آف اٹ تمام فیملی کے جو ممبران ہوتے ہیں اس کو اتنی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس کے غلط کام کو بھی ہنس میں مذاق میں اڑا دیتے ہیں، دیکھو جی اس نے کتنی بڑی بات کر دی۔ تو وہ ایسا اسٹیپ ہوتا ہے جہاں سے کہ انسان کے اس کی ٹریننگ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات بچے کو یا تو لوگ نظر انداز کرتے ہیں یا اتنا اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک اپنے آپ کو اسپائلڈ چائلڈ، لاڈلا اور بے لگام انسان بن جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ سلسلہ جاری رکھے تو اس کا ایک دوسرا عنصر جو ذہن میں رکھیے گا وہ یہ ہے کہ جو اس کے والدین ہوتے ہیں ان کی کمزور شخصیت ہوتی ہے، وہ ان پر ڈومینٹ ہو جاتے ہیں، لڑکا اور لڑکی شروع ایج میں ہی، تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو اوور کانفیڈینس یا اوور ڈومینٹ کر کے، اور دوسری طرف اس کی باتوں کو پیمپرڈ کیا جاتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، رزلٹ آف اٹ اس میں ایک خود سر ایک نیگیٹو قسم کی پرسنالٹی جنم لیتی ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے اگر وہ امیر ہے اور گرد میں سرونٹ ہیں، دوسرے لوگ ان کو اٹھا رہے ہیں، جیسے لینڈ لارڈوں کے یہ دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں، تو وہ یہ اس کی پرسنالٹی کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس میں خود سری، اس میں اپنے آپ کو اہم سمجھنا، میں پر زیادہ زور دینا اور اپنے آپ کو یونیک سمجھنا، دوسرے کو گھاس نہ ڈالنا، تو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے ماڈل جب اوپر آتے ہیں تو اس قسم کے لوگ اپنے گرد پیدا کر کے ایک قسم کا گروپ بنا لیتے ہیں کہ وہ ان کی یس میں یس ملاتے ہیں اور وہ پیسے کی بنا پر یوں بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ غلط کام بھی کرتے ہیں تو اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی جس ملک میں جن والدین کے یہاں یہ نقطہ یہ قابل غور ڈسپلن نہ ہو، چیزوں کو حقائق کو دیکھ کر اس کے حساب سے ان کی پیار محبت نہ کیا جائے یا ان کو سرزنش نہ کی جائے اور اس کو ڈسپلن نہ کیا جائے، وہ پھر بے لگم انسان ہو جائے، بے لگام گھوڑا، جدھر منہ آیا جس طریقے سے کیا، ان میں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ان میں ڈسپلن نامی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ایسا اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ وہ بے ضمیر ہو جاتے ہیں، دوسروں کا احساس ہی ان میں نہیں رہتا، لہٰذا ہوتے ہوتے وہ اپنی ذات کے گرد گرتے جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں سیلف سینٹرڈ پیپل، نارسسٹک پیپل، ایروگنٹ پیپل،
یہ مختلف اس کی قسمیں ہیں، یہاں ہمارا مقصد یہ تو نہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اس طریقے سے نوجوانی کی عمر میں جب جوش ہوتا ہے، یہ جنون ہوتا ہے، تو پھر آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا. لہٰذا اس صورت میں اس قسم کے لوگ اکثر ایول ڈیڈس میں پڑے جاتے ہیں، غلط سوسائٹی پڑے جاتے ہیں، سیکس کے بیفور ٹائم اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کے جو پیٹرن ہے وہ سارا کا سارا ایک مختلف طرح چل جاتا ہے. سائیکولوجیکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے آپ مسلمان گھرانے میں ہوں، چاہے آپ کا قرآن شریف پڑھایا جاتا ہو، چاہے آپ کا نام مسلمان ہو، لیکن وہ صرف نام ہی نام کے ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ کہ اندر جو ان کا سیلف ہوتا ہے اس میں سٹیٹینک شیطانی صفات کو ہوا ملتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. لہٰذا آج کے اس پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص بظاہر تو ایک مسلمان گھرانے میں ہے، لیکن اس کی روح جو اندر جو ہے نا ایول اسپرٹ، نفس امارہ جو ہے وہ اس میں اتنا زور اور پاورفل ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. لہٰذا جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ شیطانی صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ جو روحانی گڈ سیلف ہوتا ہے وہ دبتا چلا جاتا ہے، اس میں اگریسو سیلف اوپر کی طرف اٹھتا ہے. تو اس قسم کی پرسنالٹیز کو اگر ان پاور مل جائے یا اس قسم کے وہ گروپ کے ساتھ لوگوں پر ڈومیننٹ ہو جائے تو وہ دنیا کے لیے بڑی سردردی ہوتی ہے. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کس وقت کس طرح کیا بات کرنی ہے. وہ اپنی میں اتنا آگے چلے جاتا ہے کہ گرد پیش اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا. اس سلسلے میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ قرآن شریف کے کچھ الفاظ ہیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے یہ جس طرح اپنے زبانی کلامی اپنی باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ کلینکل ہے، اگر کہیں غلط بات ہو یو کین کم اینڈ کال ٹو کوشچن می. میں نے کلینکل بتایا کہ ان گھرانوں میں کس قسم کی ٹریننگ ہوتا ہے، کس قسم بچے پیدا ہوں گے، چاہے وہ امیر کا گھرانہ ہو چاہے غریب کے گھرانے میں بھی اس قسم کے اگریسو جو پیدا ہوتے ہیں وہ گرد توڑ پھوڑ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان کا وہ ایک سوشل پیتھ پرسنالٹی بن جاتی ہیں. جرائم کرنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں، غلط کام کرنا اس کے کوئی سینس ہی نہیں، کیونکہ وہ بے ضمیرے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے گرد گھرتے ہیں، وہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہے. ان کے لیے کوئی اچھائی برائی نہیں ہے، بس اپنی ذات کے مفاد حاصل کرنے کے چاہے دنیا کے کوئی کام کرو. وہ ہر چیز کی انہوں نے قیمت رکھی ہوتی ہے. گرد پیش میں جو ماڈل ہے وہ پیسے کی اہمیت ہے. اگر امیر ہیں تو وہ اس ماڈل سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لوگ پر حاوی ہو کر کہیں کہ کہیں پہنچ جائیں گے. اگر غریب کا ہے تو وہ توڑ پھوڑ کر کے نیگیٹو طریقے سے، جرائم پیشہ طریقے سے اپنے گروپ بنا کر، مافیا گروپ بنا کر اوپر کی طرف آتے ہیں. لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جب بچوں کو ٹریٹمنٹ کریں تو یہ دیکھیں ہم کس طریقے سے کیسے انہیں ٹریٹ کر رہے ہیں، کہاں انہیں پیار سے کر رہے ہیں اور کہاں ان سے غصہ کرنا ہے، کہاں ان کو سزا دینی، تاکہ وہ ایک ماڈل بن کر اوپر کی طرح. تو آپ کے سامنے قرآن شریف پڑھا ہے، اس میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کو ماڈل رکھیں، ان کو فرشتہ نہ بنائیں، دین و دنیا سمجھائیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے یا کلونا یا تفکرونا یا شدونا، چیزوں کو مشاہدہ کریں، ریزننگ کے ساتھ سمجھائیں. ان کو پریچنگ نہ کریں کہ پریچنگ ایکسٹریمٹی ہوتی ہے وداؤٹ ماڈل، تو اس کو جو ہے فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں نے چند ایک جو الفاظ اس میں سے تلاش کیے. اس سے پہلے تو یہ رہا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سرورا ہیں، سرورا مین ڈی رینجڈ، وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں. ایک دفعہ ان کا منہ مغرب کی طرف چلا گیا تو مشرق یا ادھر ادھر نہیں جائیں گے، وہ اپنی ایک ایکسٹریمٹی دوسری طرف چلے جائیں گے. یعنی کہ عام آدمی اگر 90 ڈگری پر ہے وہ 180 ڈگری پر چلے جائیں گے. کوئی سمجھانے والا نہیں، کیونکہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، وہ حاوی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انہی لوگوں کے متعلق کہا کہ یہ اشر مین سیلف سینٹرڈ، اپنی ذات کے گرد رہتے ہیں. وہ جانور کی طرح ہوتے ہیں، اور کھایا پیا اپنا مقصد پورا ہوا اور اس کے بعد وہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ذاتیت پر چلتے ہیں. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی ذات کو بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کہ لوگوں میں پاپولر ہونے کے لیے بعض لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں، اور پھر ان میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس میں لیڈرشپ بننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہوتے ہیں خاطیہ مین ہوتا ہے سنر، ان کو سن اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، کیونکہ سینسز ختم ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، ان کے شعور پر، ان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ انہیں یعنی کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنی غذات میں اتنے مگن ہوتے ہیں، اپنی خواہشات
کہ جنون میں اتنے ہوتے ہیں، اسے نہیں پتا میں غلط کام کر رہا ہوں ٹھیک کروں، اپنے مستی میں ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اس کا رزلٹ ہے. ویسے بھی بہت سے الفاظ ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو لہٰذا اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ لب میں آ کر ان کے جو کریکٹر ہوتا ہے وہ نہیں بن سکتا، تو بے ضمیرے ہوتے ہیں، بے لگام بن جاتے ہیں. اور ان کی یہ ہے کہ لوگوں کو توڑتے پھوڑتے پھر رہے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے پھر رہے ہیں، اور گینگ بنائے ہیں، فورسز بنائے ہیں. ان کے پیچھے اگر کوئی ان کے والدین امیر ترین ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ ان کو بیکنگ ہوگی پولیٹیکل جو تو جس ملک میں اس میں بیس یہ رکھیں، اگر ڈسپلن نہیں تو انسان جانور ہے. جس ملک کے اندر لا نہیں، جوڈیشری ٹھیک کام نہیں کر رہی، صحیح وقت کو صحیح وقت پر سزا نہیں دے رہی، وہاں تو ایسا ملک ہی ہوگی. اس کا انجام یہی ہوگا جو آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ سچ کو جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ سچ ہو جائے گا. یہ پیچھے ٹریننگ کا ہے. تو اس سب کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان میں نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن تمہاری رہنمائی کے لیے کتاب دی کہ آپ اس کو دیکھ کر سیدھا راستہ رہیں، نہ رائٹ جائیں نہ لیفٹ جائیں، نہ یہ انتہا پکڑیں نہ وہ پکڑیں. تو لہٰذا جن لوگوں نے مجھے اس چیز کے متعلق ورڈ کہا ہے تو پلیز اپنے ارد گرد دیکھیں، بچوں کو سمجھیں، ان کے مینٹل لیول پر آئیں اور ان کو یہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے جب اس قسم کے ماحول ہو اور اس قسم پور لیگل سسٹم ہو تو اس میں فیورٹزم ہو جاتی ہے، اور اس میں جو آپ کی ڈیموکریسی ہے، ہیومن رائٹس ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور ڈومینیٹ ہو کر یہ گروپ دوسروں کو کھلاتا ہے، دوسرے میں یوز کرتا ہے، کرپشن، ہر قسم کا غلط کام ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم ہر ایک چیز خرید سکتے ہیں. قانون کے کوئی معنی نہیں، قانون کے معنی وہ خود اپنے الفاظ اور اپنے پیسے دیتے ہیں. تو جب یہ لوگ اس طریقے سے آگے آ جاتے ہیں تو اس میں یہ طرح طرح کی کباہتیں ہوتی ہیں. تو ایک تو ڈسپلن کی کمی ہے، دوسرا ان میں لیک آف ایجوکیشن ہے. لیک آف ایجوکیشن مین اگر ان کے اندر ڈیوائن نالج ہو اور ان کی روح کا دوسرا حصہ بھی کھڑا ہو تو اس میں شعور پیدا ہو تو عقل سلیم جو ہے وہ حاوی ہو جائے اس کے جو وشز ہیں. لیکن اس کی پھر یہ ہے کہ ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ یہ کہتے ہیں ہر چیز کو میں کے اندر چلتے ہیں. میں جیسے بکری ہوتی ہے نا، وہ انسان نہیں ہوتا، بکری ہو جاتا ہے. میں یہ یہاں سے پھر وہ سیلف پروجیکشن، اپنے آپ کو شو مار کے ایسے لباس اس کے کرنا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا اور کھیل تماشا بنا لینا. وہ ہر چیز کو فن اور پلیئر لیتے ہیں. ان کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ خدا اور رسول کا کیا حکم ہے، کس طریقے سے ہے. اچھا، ایسے لوگوں کا کیونکہ کنٹرول نہیں ہوتا نا زبان پر، اس سے لڑائیاں بڑائیاں فساد ہوتے ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کو ضروری نہیں کہ عورت ہو مرد ہو. بعض میں نے بارش لوگ دیکھے ہیں، بڑے عالم اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن فساد کرواتے ہیں، سیکٹرزم کرتے ہیں. یہ زبان ہے، اس زبان کا غلط استعمال ہوگا، قیامت دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا. تو لہذا وہ اس چیز میں ہوتا کیا ہوتا ہے جب اس قسم کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں، مائٹ از رائٹ، وہ غلط کام بھی صحیح ہوتا ہے، ان لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں. جی اس کا لباس اچھا، اس کا سٹائل یہ تھا، جی میں یہ کروں گا، جی میں وہ کروں. بھائی دیکھو اس کا ضمیر کیا ہے، اس کے اندر کا من کیا ہے، اس میں خدا رسول ہے کہ نہیں، اچھائی برائی کی تمیز ہے کہ نہیں، اس کو اپنی عاقبت کا کوئی خیال ہے کہ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس جو چیز ہی ہے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم پاور ہیں، ہماری میج یار پر ہونا چاہیے. انہوں نے ہر چیز کو ایک نقطہ بنایا ہوتا ہے. موجودہ یہ مادیت کے دور میں ہر چیز کی قیمت ہے. وہ کہتے ہیں بندے بھی خریدے جا سکتے ہیں، زمین بھی خریدے جا سکتے ہیں، ملک بھی خریدے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. ان ادر ورڈ ان کا دوسرا جو اصل کہنا چاہیے، ان کا دین و ایمان اور اس کا خدا دولت ہوتی ہے. اس دولت کے لیے وہ ہر دنیا جہان کا غلط کام کرنے کو بھی اچھا سمجھیں گے، اور چاہے انڈر گراؤنڈ کریں چاہے اوپر. اور پھر وہ ایسے بے غیرت انسان یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جرم کرنے کے بعد نہیں ڈٹھائی کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس طریقے سے بات کریں گے کہ جیسے کہ ان جیسا کوئی نیک پارسا ہے ہی نہیں. لہٰذا ایسے لوگ کلیور ہوتے ہیں، بڑے چلاک ہوتے ہیں. شریف آدمی دیکھتا رہتا ہے، کٹتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے، خدا سے خوف کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہ آ جاؤ. کہتے ہیں عذاب کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کے لوگ مر بھی جائیں تو ہفتے بعد پھر وہی اسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، ان میں انسان نامی کوئی چیز نہیں ہوتا. وہ ایک بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں میں یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ان پاور آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے ڈینجرس یہ اسٹیپ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی ایک ملک، کئی ایک لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ایسے بہت سے ہسٹری میں لوگ ہو چکے ہیں، یعنی کہ حضرت آدم سے لے کر اب ٹل ناؤ
دیکھیں پہلا قتل جو ہوا تھا ہاروت ماروت کا، سوری ان کا اپنا حضرت عالم کے بیٹے، ان کا جو ہوا تھا وہ سیکس پر ہوا تھا. ڈومیننٹ جو تھا وہ اس نے گرفت کر لی، تو جو شریف آدمی تھا وہ خدا سے دعائیں مانگتا رہا اور سر جھکائے رکھا، اور اس نے اس کو قتل کر دیا. اسی طریقے سے اتنی ہسٹری پڑی پہ، حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت شعیب کے زمانے میں، حضرت لوط کے زمانے میں، سمود، قوم سمود، ساری قومیں، ہود، اس کے علاوہ فرعون کیا نہیں تھا. اور یہ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہو گئی. جب انہیں آدمی پاور ہوتا ہے اندھا، اور ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے غیب خزانے سے ایسا سلسلہ بناتے ہیں کہ ان کو تائے تخت پر چڑھا دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں. ان شارٹ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی نیک ہوں یا پارس ہوں، میں نے اپنے حق پر آیا. اگر یہ قرآن شریف ان کو پڑھاتے رہیں اور ان کو سمجھتے رہیں، ان کو درمیانی راستہ دیں، ان کو اظہار کا موقع دیں. یہ نہ کہ اندر وہ دباتے رہے، ایک دم پھٹیں تو یا تو پھر کچھ کر دیں، اور اس قسم کے گروپوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. آج کل آپ کو کسی کا پتہ نہیں، اس انٹرنیٹ کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ وہ کچھ ہو رہا ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ ہماری بیٹی تو کہیں کہ کہیں پہنچ گئی، اور یا ہمارا بیٹا کہیں کہ کہیں پہنچ گیا، ہم تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا، فلانے گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو پلیز آپ اپنی آنکھیں کھولیں، ان کو اپنے اعتماد میں لیں، ان کو پیار دیں، محبت دیں، لیکن کنٹرول کے ساتھ ڈسپلن دے دیں. ڈو گڈ تھنگ اینڈ ہیو اے ریوارڈ، اف یو ہیو رانگ گیو دیم اے اسٹرانگ پنشمنٹ. اور لہٰذا ایک اس کے لیے آپ کو خود ماڈل ہو، یہ نہیں کہ آپ خود تو بے ایمانی، ہیرا پھیری اور ڈبل سسٹم کریں آؤٹ سائڈ آپ کے فزیکل ریلیشن ہوں، اور آپ اپنے آپ کو پارسا سمجھتے رہیں یا بے ایمانیاں کریں اور حاجی ہوں اور ذخیرہ اندوزی کریں. نہیں، جو آپ کریں پہلے اس پر عمل کریں تاکہ بچے کا سمجھے کہ میرے والد نے یہ کیا ہے تو اس کا یہ رزلٹ ہے. پھر اس کو قرآن شریف پڑھائیں. پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہیں، یہ بھی ہے. کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے الفاظ کو اپنے سامنے رکھ کر قرآن شریف کا مطالعہ کریں، اس میں ایسی چیزیں حاصل کی ہیں. وہ لوگ نہ کریں کہ جو 67 لوگوں کے نام ذکر ہے، یہ فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو خداوند تعالیٰ سیدھا جہنم میں. منافق نہ بنائیں، دوغلا نہ بنائیں، اوپن، ریئلسٹک. کیونکہ دوزخ کا سب سے نیچے والا حصہ ہے نا، وہاں منافق جائیں گے، وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے. ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے میرے الفاظ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. میں آئندہ بھی کوشش کروں گا آپ کو بہتر طریقے سے جو چیزیں میں سامنے پیش کر سکوں. اگر کوئی اس سے کسی کا دل شکنی ہوئی ہے تو میں اس کو معذرت کرتا ہوں. میرا کام آپ کو سمجھانا ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کی پلیز وہ فیل کریں. اگر فیلنگ نہیں کریں گے تو یہ ایک قسم کی یہ بھی اسٹوری ہو جائے گی. آئی ایم ناٹ اے اسٹوری ٹیلر، آئی ایم گیونگ یو دی ہیومن فیکٹس اینڈ فگر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور آخرت میں ہم سب لوگ جنت الفردوس حاصل کریں. صرف نام کے نہ ہوں کہ نام نہیں پوچھنا، وہاں آپ کے کام پوچھنا ہے، آپ کے اعمال پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذہنی سکون عطا کرے. آمین.